بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح وذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ تفسیر بغوی جلد 4 اور صفحہ نمبر 31 سے سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، آیت نمبر 58۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا من جملہ دیگر انبیاء کرام کہ آدم کی نسل اور ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ستائش اس حقیقی خلاق عالم کے لیے ہے جس کے بارے میں زبور نویس حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، جاکنی میں پکار اور ستائش اے خداوند کے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اے اسرائیل کی نسل سب اس سے ڈرو، کیونکہ رب تعالیٰ کا منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر توبہ اور غسل طہارت کرے اور پھر اقرار ایمان اور کلام کے مطابق اعمال صالحہ بجا لائے، ابدی زندگی میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے وارث بن جائے، یعنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کا کہ اس نے نئی زندگی عطا کی، اور آج کے پروگرام میں ہم سب شریک ہوئے ہیں تو آپ کا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اور آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مریم قرآن شریف کا 19واں سورہ ہے اور آیت نمبر 58 آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس میں وہ ہستیاں یعنی حضرت آدم السلام جس کا ذکر ہم کر چکے تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی میں جو سوار تھے اس کا بھی ذکر ہو چکا، ابراہیم السلام کا ذکر آیا، چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم السلام کا نام ہے، ان کا بھی ذکر کر چکے۔ اب ہم ابراہیم السلام کی وہ اولاد جن سے نبوت آگے چلی اور ان نبوت یا رسالت جن کو ملی ہے اور جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے، اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو آخری ہستی ہے، جنہیں اسرائیل کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر پروردگار عالم جو قرآن شریف کی جو آیت ہے، اس میں حضرت ابراہیم السلام کے بعد اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ابراہیم السلام کے بعد اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کس کی اولاد میں، اسماعیل یا اسحاق؟ یقیناً اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور یہ چوتھی ہستی ہیں جن کا اصل نام تھا یعقوب۔ ہم پہلی قسم میں بہت کچھ پیش کر چکے، اور یعقوب کا ذکر خیر میں یہ دوسری قسم پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اب کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی اسم مبارک قرآن شریف میں بطور احترام آیا ہے، لیکن قرآن شریف کے ماننے والے اسرائیل اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں اس کا جواب عرض کریں تو آپ تمام اہل ایمان کے خدمت میں اتنا گوش گزار کرتے چلیں کہ بالخصوص ہم انہی سے زیادہ توجہ کے طالب ہیں جن کا ایمان اور یقین قرآن شریف پر ہے، کہ حضور والا ہم ان چند افراد کی بات نہیں کر رہے ہیں جو قصداً چند سکے کے عوض سفلی یعنی کالے علم اور سیاہ علم جسے کہا جاتا ہے، کالے یا سیاہ علم کے لیے ابلیس کے پرستار ہو کر مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی جادوگری، جادو ٹونا وغیرہ جو کہا جاتا ہے۔ اب جادوگر ہوں یا جادوگر نہیں ہوں، یہ رب العالم کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔
کسی کی بھی سفارش لے لیں یہ داخل ہو ہی نہیں پائیں گے، تو داخل تو چھوڑیں بو بھی نہیں سن پائیں گے۔ تو ایسے تمام افراد اگر مرنے سے قبل توبہ نہیں کیا، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچے گی تو آپ ضرور ان سے کہیے گا کہ توبہ کریں، تاکہ کل قیامت میں ان کے لیے جو وہ شدید ترین عذاب کا انتخاب کیا ہے پروردگار عالم نے، وہ عذاب کیا ہے؟ آگ اور گندک کے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر بچنا چاہتے ہیں الحفیظ و الامان تو توبہ کریں، رب العالم کی بارگاہ میں وہ تواب الرحیم ہے، اس جیسا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور شرک یعنی ہر وہ برائی سے توبہ کرنے تاکہ آئندہ نہ کریں۔ لیکن جو حضرات و خواتین ہمارے بھائی بہن ہیں، برادران یا ہمشیران عزل قرآن شریف اپنی زندگی کے ایام جو گزارتے ہیں یا جو اہل کتاب ہیں، وہ بھی کیا ابلیس سے محبت کرنے کی اجازت ہے؟ نفرت؟ یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ابلیس کے پرستار ہیں اس لیے پرستش کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ قتل و خون اور دوسری چیز کیسے ہو جائے؟ یہ گناہ کبیرہ کیوں ہو؟ صغیرہ کبیرہ دونوں گناہ ہیں۔ اور آپ متحر ہوں گے کہ ہم نے کوئی انہونی بات کر دی، یقیناً دنیا میں جتنے بھی اقوام و افراد ہیں وہ سب جو کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، اور ہم اسی پہ یعنی پروردگار عالم ہی کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عزیزم ایک اور چیز آپ جب غور کریں گے تو سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ اور یہ جو نفرت و محبت کی بات ہے، ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک ایسا عمل ہے اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، اگر یہ عمل آپ کی سمجھ میں آئے گا، حالانکہ سب پریکٹیکل کرتے ہیں، تو پھر بات ہماری واضح ہو جائے گی، اور وہ ہے جنازہ۔ ہر قوم یا جتنی بھی اہل کتاب ہے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، جنازہ میں جاتے ہیں، جنازہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور شامل ہونا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ تاکہ آخری وقت ہے ہم دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو اتنا عرض کرتے کہ جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے لازمی ہے کہ 7 اعضاء جو ہیں انسان کے زمین سے مس ہوں، زمین سے چھوئیں، ٹچ کریں۔ پیر کے دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، 2 ہتھیلیاں، 6 ہو گئے، اور پیشانی۔ بعض جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے ساتھ ناک بھی ہو، یعنی اتنا زور دبائیں کہ وہ نشان پڑ جائے۔ یہ ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے کیا، یا نماز جنازہ کی دعا کیا، کیونکہ نماز کے لیے رکوع اور سجود کے جیسا ہم نے کہا کہ ہونا لازمی ہے۔ یہ واحد ہے جہاں نہ رکوع ادا کی جاتی ہے نہ سجود ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں خدا کے لیے ہیں۔ لیکن یہ غلط العام ہے، یعنی عوام کے غلط میں ہے کہ نماز جنازہ ہی کہا جانے لگا ہے۔ تو اس میں 4 تکبیرات ہوتے ہیں۔ پہلی تکبیر میں ثنا، نماز والی نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہاں ثنا جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وثناؤک ولا الہ غیرک، جس کے معنی یہ ہے کہ پاک ہے وہ خدا اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیری ثنا و خوبی بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں۔ دوسری تکبیر جب کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو اب اس وقت ثنا نہیں بلکہ درود پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں درود ابراہیمی، نہیں، درود ابراہیمی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو وہ درود جو جنازے کی درود ہے اگر وہ نہیں آتی ہے تو پھر وہ نماز والی درود ابراہیم ادا کرے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ وہ درود ہے جو پیغمبر اسلام خود پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کے پیغمبر اسلام ہی کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ وہ ہے کما صلیت وسلم تو وبارکت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی جسے یہ یاد نہ ہو، پھر کہا جسے یہ یاد نہ ہو تو وہ نماز والی درود پڑھے، درود ابراہیمی۔ تیسری تکبیر میں دعائے میت جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ حالانکہ غور کریں اس میں میت کے لیے کہ فیض کے لیے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں، پہلی تکبیر کیا ہے، پہلا جز کیا میت کی دعا کے لیے، دعائے میت میں اس میں پہلا جز اللہم اغفر لنا حیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہ پہلا جز ہے۔ کیا معنی اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحیتنا، اے اللہ تو بخش دے ہمارے کو، زندوں کو،
و میتنا اور مردوں کو، و شاہدنا یعنی جو حاضر ہیں شاہد ہیں، و غائبنا جو غائب ہیں، و صغیرنا جو چھوٹے ہیں، و کبیرنا جو بڑے ہیں، و ذکرنا اور ہمارے جو مرد ہیں، و انسانا جو خواتین ہیں، یعنی مرد اور عورت کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اب جو مردے ہیں جو مر گئے ان کے لیے دعا، اس میت کے لیے کیا دعا ہے؟ نہیں ہے۔ پھر غور کیجیے گا۔ اب دوسرا جز یہ ہے کہ اللہم احیت منا فحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ کیا معنی اس کے؟ اے اللہ جب سے جسے تو زندہ رکھے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں یا زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اسلام پر؟ تیسرا ہے کہ اور جب مر جائیں تو ایمان ہمیں عطا کر۔ تو یہ جو اسلام کی دعا کی جا رہی کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، کس اسلام پر؟ کیا فقہ واریت کے اسلام پر زندہ رکھنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہر فقہ کا اسلام پھر مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اب یعنی کہ وہ اسلام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین، جسے پیغمبر اسلام نے دین اسلام قرار دیا ہے۔ اب کوئی اگر پیغمبر اسلام کا دین اسلام کسی اہل کتاب پر جب نہ کہے کہ تم اس دین کو مانو، تو وہ تو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ پھر غور طلب کہ حضرت ابراہیم اسلام جس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں قبل اسلام، وہ سب اسی دین پر عمل پیرا ہیں، خواہ اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب ہو، یا ان کے اولاد بنی اسرائیل، تو سب اسی دین پر ہیں۔ کون سے دین پر؟ دین ابراہیم پر۔ تو اس دن پر جب اس دین کو پیغمبر اسلام نے کہا تو انہوں نے کہا یہ پیغمبر میرے جو جد کا دین ہے وہ دین ابراہیم ہے، اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے دین اسلام کہا، جو اس کے علاوہ اپنی مرضی کو اس دین میں شامل کیا اسے نجات نہیں ملے گی۔ غور فرمایا کہ وہ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور وہ آخری ان کی اولاد میں جناب مسیح السلام علیہ تک پہنچا وہ دین، وہاں تک دین ابراہیمی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے اس دین کو جب اسلام آیا 600 سال کے بعد تو آپ نے کہا کہ ہم دین ابراہیم کو دین اسلام کا نام دے رہے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کے بعد اس دین میں دین ابراہیم میں کوئی اگر امینڈمنٹ کرے گا، اپنی طرف سے اضافہ کرے گا یا گھٹائے گا، وہ اسے نجات نہیں ملے گی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ کتنے زور لگا لیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے لیکن نبی سے بڑا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ جسے ہم میں سے جسے تو موت دے تو ایمان پر دے، یعنی چوتھی تکبیر بغیر کوئی دعا کے اللہ وہ کہہ کے وہ ہاتھ کھول دی جاتے ہیں اور دائیں بائیں پہ سلام پھیرے جاتے ہیں۔ اب اگر اس میں ہماری کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کیجئے، جمعی آراستی کو بل دیے بغیر۔ عزیزان من، اب نماز کوئی بھی کسی وقت کے بھی کتنی ہی رکعت کی ادا کی جائے، یعنی چوتھی تکبیر میں بغیر کوئی دعا کے ہاتھ کھول کر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی غلط نظر پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اصلاح فرما دیجیے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اب نماز کی کوئی بھی وقت، یعنی کسی وقت بھی کوئی بھی ظہر، فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد یا جمعہ کوئی بھی نماز آپ ادا کر رہے ہوں تو رکعت ہو اس میں ثنا کے فوری بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ یعنی کہ لیکن نماز جنازے میں نہ ہی تعوذ ہے نہ ہی تسمیہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے میں نے کہا کہ دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ ممکن ہے ہمارے بہت سارے فقہ کے لوگ جبی ہو جائیں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ نہیں حضور والا، آپ جا کر علماء دین سے پوچھیں کہ ہاں یہ جو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، یہ نماز ہے؟ ہم نے نماز کے لیے کہا کہ 7 اعضاء جسم کا ہر انسان کا زمین سے مس ہونا ضروری ہے، چھونا ضروری ہے، ٹچ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ثنا کے فوری بعد تعوذ تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ تعوذ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جس بات کے لیے آپ کو زحمت سماعت دی کہ نماز جنازہ کے علاوہ جب بھی آیات قرآنی پیش کی جائے تو اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں لازمی ہے۔ عزیزم، تو یہ طے پایا کہ اہل اسلام شیطان سے محبت نہیں کرتے،
پرستش تو بہت دور کی بات ہے، کجا درست، پرستش تو بہت دور کی بات ہے کہ ابلیس کا ذکر قرآن شریف میں 11 مقام پر ہے اور لفظ شیطان 68 مقام پر آیا ہے۔ کل اگر جمع کریں گے تو 79 مقام پر ہے، جس میں دشمنی اور لعنت کا اظہار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نماز جنازہ میں ابلیس کو رد کر دیا گیا ہے، بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، کیونکہ ابلیس کا اب ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہونا۔ ورنہ آپ سوال کر سکتے ہیں علماء دین سے کہ ہم نماز جنازہ میں تعوذ اور تسمیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اب اس میں کیا ہے کہ کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ کیونکہ اب یہ انسان جسے رب العالمین نے اپنی صورت شبیہ کے مانند بنایا ہے، اور اب یہ انسان دونوں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ ہمارے یہاں یہی پریشانی ہے کہ ہم عورت کو الگ درجہ دے رہے ہیں، مرد کو الگ درجہ دیتے ہیں۔ عورت سے اگر گناہ ہو جائے تو اسے کڑی سے کڑی سزا، اور مرد بڑے سے بڑا گناہ کر لے اللہ اپنے رحم سے معاف کر دے گا۔ گویا کہ مردوں کا اللہ ہے، خواتین کا اللہ نہیں ہے، ہمیں یہ بتایا گیا۔ تو اب یہ جو انسان خواہ وہ مرد کی شکل میں ہو یا عورت اپنے رب کے پاس اس کی واپسی ہو رہی ہے، واپس جا رہا ہے یا جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کا درود پاک میں شامل کر کے یہ درود کا نذرانہ دے کر جس میں ایمان و ایقان اور عشق و محبت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے ماننے والے ہیں، اور اپنے حساب سے پھر وہ دعا کی جاتی ہے جسے دعائے میت کہا جاتا ہے، اس میں مغفرت کی کرتی دعا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ذی وقار، یہ تضاد کیوں؟ کیا عبادت میں تضاد ضروری ہے؟ کیا ہم جو عبادت کرتے ہیں بظاہر عقیدت کا برملا اظہار کرتے ہیں، زبان سے عشق کا اظہار کر رہے، محبت کا اظہار کر رہے، پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ عام حالت میں دل میں بغض و حسد و کینہ و لالچ و طمع اور ہر قسم کی برائیاں ہیں؟ یعنی حسد کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے، تو کہیں یہی بغض، حسد، کینہ، نفرت اور حسد، یعنی وہ تمام برائیاں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں وہ اس کو ناپاک کرتی ہیں، اور کسی گوشے میں ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ یعنی دل کے کسی بھی گوشے میں اگر انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ لے کر عبادت کرنا چاہتا ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں، اس ایک ناپاک چیز ہے، اور ہم جس ہستی کے آگے جھک رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں وہ مقدس پاک ہے، تو وہ کیسے برداشت کر لے گا؟ پھر ایسا اقدس، ایسا قدوس ہے وہ کہ ذہن انسانی سے کہ ادراک میں نہیں آ سکتا، ما وراء ادراک ہے، وہ انسان سوچے بھی تو نہیں سوچ سکتا۔ تو اس لیے کہ اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو وہ بلند و بالا مقام ہے اس کا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم دو نظریہ لے کر کے اس کے بارگاہ میں دعا قبول کرتے ہیں، کیا وہ قبول کر لے گا؟ دل میں اگر ہم برائی لے کر کے، حسد لے کر کے، کینہ لے کر کے عبادت کر رہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزم، جس ہستی کے اسم کو قرآن شریف میں اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے، بلکہ سورہ 15 پارہ 17واں سورہ بنی اسرائیل ہی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، لیکن بعض والوں نے نہ جانے کیوں بنی اسرائیل سے بدل کر اسرا کر دیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں یسرائیل یعنی یسرا کے معنی خاندان، اور ابراہیمی ہی زبان میں الوہیم کے معنی ہے خدا، اور الوہیم کا مخفف ہے ال، اسی سے بنا ہے اسرائیل۔ یسرا کے معنی خاندان، ال کے معنی خدا، خدا کا خاندان۔ عربی میں جب آیا تو یسرائیل کو اسرائیل، وہ یا کے ساتھ ہے، یہاں الف کے زیر کے ساتھ کیا گیا، اسرائیل، یعنی ابراہیمی میں یسرائیل جس کے معنی ہے خدا کا خاندان، جب عربی میں آیا ہے، قرآن شریف میں لایا گیا تو اس کو وہی معنی ہے، کیونکہ جس ہستی کو اسرائیل یا یعقوب نام تھا، اسرائیل لقب ہے، تو جس ہستی کی تعریف میں و توصیف میں قرآن شریف خود رتب اللساں ہو، یعنی اسرائیل خدا کا خاندان اور ان کی اولاد کا ذکر قرآن شریف میں انعام و اکرام، عشق و محبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثلا ہر نماز کی رکعت میں اول سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تو اگر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی تو جنازے کی نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جنازے کی نماز نہیں، بلکہ وہ جنازے کی میت کی دعائے میت ہے،
یعنی ایک دعا ہے جس کو نماز کہا گیا، بلکہ تو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور 24 گھنٹے میں 6 وقت نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد۔ فجر میں 4 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 8 رکعت، مغرب میں 7 رکعت، عشاء میں 7 رکعت اور تہجد میں 12 رکعت کی نمازیں ادا کرتے، کل 60 رکعت ہو گئے۔ اب جو لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہ اشراق اور چاش کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی 4 اور چاش کی 8 اور اوابین کی 6 اور جمعۃ المبارک کی 2 اور تراویح کی 20، عیدین کی 4، کل ملا کے 54 رکعت ہو جاتی ہیں، یعنی 54 بار شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں تو ٹوٹل جب ملائیں گے 114 بار ہر نماز میں، اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنا ہے تو صرف 6 رکعت میں 60 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ تو جس کی 5ویں 6ٹھی آیات میں مسلسل تکرار کر رہا ہے انسان ہر مسلمان نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس 5ویں کو 2 دفعہ 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ایک کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور دوسرا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتی ہے 2 باتیں کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے سیدھے راستہ دکھا، گویا انہوں نے ابھی صراط مستقیم نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ دکھانے چلانے کے لیے گزارش کی جا رہی، التماس کی جا رہی ہے کہ وہ راستہ کس کا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے تراجم کیے گئے، انبیاء و مرسلین کا راستہ، کسی نے کہا مومن کا راستہ، مومنات کا راستہ، صدیقین اور شہداء کا راستہ۔ لیکن قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ کیا معنی اس کے، یہ کون سے راستے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اسی سورہ فاتحہ میں سورہ دوسری 6ٹھی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ اس کا راستہ جس پر تو نے انعام نازل کیا، لیکن ان کا راستہ نہیں جس پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ پھر سوال ہوگا، ہم ادھر ادھر سے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سورہ کون سے لوگ ہیں جن کا جو انعام یافتہ ہیں۔ تو پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن شریف کا 40 اور 47 نمبر میں کی آیت میں واضح کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وعفوا بعدی وعفوا بعہدکم وإیایا فارہبون، اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں عطا کی تھیں، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کہ قیامت تک جو بھی حضرت ابراہیم اسلام اور آل ابراہیم سے محبت رکھے، جس میں اسرائیل اور بنی اسرائیل شامل ہے، تو خداوند تعالی اسی کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ لیکن جو خدا سے ڈرنا ہے لازمی ہے، شرط ہے کہ خدا سے ڈرو، شرک نہیں کرنا ہے۔ اور پھر 47 نمبر آیت میں اس کو اور واضح کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر تمام عالمین میں فضیلت دی۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، خدا کو کہا جاتا رب العالمین ہے، اور یہاں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر، اعلیٰ العالمین پر فضیلت دی، یعنی تمام عالمین پر خدا نے فضیلت دی۔ کیا قیامت تک اس فضیلت والی آیت کو کوئی بھی قرآن سے نکالنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک آیت کا انکار کر دیا، نکال باہر کیا۔ تو پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ہماری سوچ بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہم و گمان بھی نہیں لا سکتا۔ تو اب سب پر کیا فرض بنتا ہے کہ اس ہستی اور اس کے ماننے والے کے اولاد سے نفرت کرے، حقارت کی نگاہ سے، بجائے دعا میں ان کا ریفرنس دے کر کے اور پھر اس کے ساتھ لعنت بھیجے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یاد رکھیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 اولادیں عطا کی تھیں، اور جن میں انبیاء مرسلین اور کتب آئیں، دونوں آئیں۔ اسرائیل کون؟ جو کہا جاتا ہے نا کہ لعنت بھیجتے ہیں اسرائیل پر یا بن اسرائیل پر، تو ابراہیم اسلام کی اولاد ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ جو اگر لعنت بھیجتا ہے تو خدا تک اگر لعنت ہے تو واپس پلٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اسلام کے عہد میں 2 وعدے پروردگار نے کیا تھا، عہد کا فرزند عطا کیا ابراہیم اسلام کو، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور وعدہ اسحاق کا وعدہ یعقوب سے بھی کیا گیا، اور یعقوب کا اسلام کا لقب اسرائیل ہے۔ تو عزیزم، جو حضرت ابراہیم اسلام کے پوتے، یعنی آپ خود غور کریں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے درود میں، نماز میں ابراہیم کر کے درود کا نذرانہ پیش کرنے میں تولا پیش کر رہا ہے۔ تو دوسری جانب جسے آپ دعا سمجھ کر اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل پر تبرہ اور لعنت اور بربادی، یعنی خدا جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔
عوام کی نظر میں تو دعا، بلکہ جبکہ یہ بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی زبان میں حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب کی شان میں تعریف اور توصیف میں پیغمبر اسلام خود برتب اللساں ہیں۔ تو اب خداوند متعال یعنی درود شریف میں حضرت ابراہیم السلام اور ان کی آل کے نذرانے کو قبول فرمائیں گے یا تبرہ و لعنت کو، اس کا فیصلہ آپ خود کریں، کیونکہ کل حشر میں قیامت میں ہر شخص کو اپنی ایمان اور اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ اب اگر کوئی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے اور سورہ بقرہ کی 40 اور 47 آیات میں جہاں نعمت کا ذکر ہے، تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 کے باوجود نفرت اور بغض کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر خداوند متعال کہ حضور آپ کا درود کا نذرانہ قبول کرے گا، یہ رد کر دے گا۔ یہ متضاد دعائیں نجات کے لیے نہیں ہیں۔ نجات کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس ہستی کو جس کو قرآن تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، ہم اس کو مان کے چلیں۔ اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تلاوت تو کر رہے ہیں عربی میں، چونکہ اردو سے واقفیت نہیں ہے، اس کے ترجمے سے واقفیت نہیں ہے، اور ہم دعا میں اس کو تبرہ کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو معاف کیجیے گا، رب العالمین نفرت پسند نہیں ہے، اس سے خدا محبت ہے اور محبت ہی خدا ہے، تو ہمیں محبت کا اظہار لے کے چلنا ہوگا تو نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الہ العالمین۔